یہ تعلیمات سے دور رکھتے ہیں. دین ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے. یہ جماعت اسلامی کی جو جماعت ہے باقی تحریکوں سے، عام سیاسی پارٹیوں کے اندر جس بڑی چیز کا فقدان ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن بنیادی طور پر تو ایک NGO ہے. جو خدمات رہی ہیں فلسطین میں غزہ کے حوالے سے. غزہ ایک ایسی پٹی ہے جس کے ایک طرف سمندر ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان زرناز گل حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام این نیوز. اور آپ ناظرین، جس طرح سے الیکشن کی صورتحال ہے، الیکشن کی گہما گہمی ہے، تو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اور آزاد امیدوار جو ہیں ان میں کافی سیاسی ہلچل نظر آ رہی ہے. تو اسی حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کسی بھی سیاستدان کو کسی بھی سیاست کے شعبے میں جو لوگ ان ہیں یا جو لوگ ریلیونٹ ہیں، جو لوگ سیاست کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے آپ کو ملوایا جائے اور سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کی جائے. تو اسی حوالے سے میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے، NA 149 سے امیدوار ہیں. سیاسی حوالے سے تو ان کا اثر و رسوخ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات میں بھی بہت پیش ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے سابق صدر بھی ہیں اور امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان بھی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے سیاست اور سماجی خدمات سے نکل کر، تو وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، آئی اسپیشلسٹ، آئی سرجن بھی ہیں. میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کی. باقی کی باتیں ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی سے انہی کی زبانی کرتے ہیں، انہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے بارے میں، الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ زناز صاحبہ، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لے کر آئیں. اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی پالیسی کے حوالے سے، جماعت اسلامی کی عوام میں پذیرائی کے حوالے سے، اور ایک عوام کے اندر جو ایک چاہت ہے جماعت اسلامی کی، جو تبدیلی کی چاہت ہے، جو خواہش ہے کہ اس بار خدمت کرنے والوں کو، امانت و دیانت کو آگے آنا چاہیے، تو وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا انشاءاللہ. سر سب سے پہلے تو بتائیے کہ جماعت اسلامی سے کب سے منسلک ہیں آپ؟ جماعت اسلامی سے میں زمانہ طالب علمی سے منسلک ہوں. اسلامی جمعیت طلبہ جماعت اسلامی کی تنظیم ہے. جب میں نشتر میڈیکل کالج میں طالب علم کی حیثیت سے تھا، تو اس وقت جماعت اسلامی سے کچھ دوستوں کے ذریعے سے متعارف ہوا اسلامی جمعیت طلبہ سے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کا پھر میں ممبر بنا، رکن بنا. اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ذریعے سے جو مجھے جماعت اسلامی کا تعارف حاصل ہوا کہ جماعت اسلامی اقامت دین کی ایک تحریک ہے، اور اقامت دین کی وہ تحریک ہے جو معاشرے کے اندر ایک سوشل جسٹس چاہتی ہے، عدل اور انصاف چاہتی ہے. اس ٹائم بھی تھی، اس ٹائم تو آپ لڑکے ہوں گے، لڑکپن کا اس میں کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں اس میں، اور بہت سارے اور اکابرین کی تحریریں جو ہے نا جی میں نے پڑھی. ایک میں نے مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی تحریر پڑھی، فریضہ اقامت دین. پھر ایک تحریر تھی بہت جس نے مجھے بڑا متاثر کیا، اسلام اور عدل اجتماعی. تو دلچسپی خود سے تھی ان تحریروں کو پڑھنے کے لیے؟ شاید خود سے اتنی نہیں تھی، لیکن یہ کہ جب میں ان کو مطالعہ کیا تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تحریریں ایسی ہیں جو بے انتہا قیمتی ہیں. اس کے حوالے سے پھر میری ایک کتابچہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، شہادت حق. اس نے بے اندازہ متاثر کیا. مختصر سا کتابچہ ہے، اور وہ انسان کو اور بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داریاں بتاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت ایک مسلم امہ بھی، جو امت کی اور مسلمان کی ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے جب آگاہی ہوئی، تو اس آگاہی کی وجہ سے میں ایک لمحے کے لیے بھی، جب نوجوانی کی عمر سے لے کر آج تک تقریباً یہ 40 سال یا 39 سال کی وابستگی ہے، اور اس وابستگی میں مجھے ایک دن کے لیے بھی نہ افسوس ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، اور نہ کوئی پچھتاوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تحریک کو میں نے اپنی نوجوانی میں سوچ سمجھ کر اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، میری زندگی کا نصب العین، بلکہ پرائم نصب العین یہی ذمہ داری، اور یہی جو ہے جماعت کا جو پیغام ہے، یہی میرا پہلا نصب العین ہے. سر کافی دیرینہ وابستگی رہی،
اس دوران کبھی کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہر جماعت میں لوٹا شو ضرور موجود ہے، تھالی کے بینگن ضرور موجود ہیں، ادھر سے ادھر لڑکنے کا عمل جاری رہتا ہے. تو آپ کی اتنی دیرینہ وابستگی، اور دیکھا گیا جماعت اسلامی کے جتنے بھی ممبرز ہیں، عہدے دار ہیں، جماعت اسلامی سے جو لوگ منسلک ہیں وہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. تو جماعت کا کوئی طریقہ کار، کوئی نظام، کوئی سسٹم ایسا ہے یا ایسا کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ کہیں اور نہیں جاتے؟ جماعت اسلامی کی سیاسی وابستگی سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی جو فکری وابستگی ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ ہم جماعت اسلامی کی فکر سے آشنا ہوئے اور فکر سے وابستہ ہوئے، اور وہ فکر تھی رینیسنس آف اسلام کی، کہ دنیا میں اسلام جو ہے وہ جو کہ ایک فطری مذہب ہے، ہر انسان کا مذہب ہے، ہر انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان کا فطری مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. تو اس فطرت کے مذہب کو جو ہے نا جی وہ تمام انسانیت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، اور تمام انسانیت اس سے آگاہ ہو جائے، اور تمام لوگ پھر اس کو شعوری طور پر ایکسیپٹ کر لیں. اس کے لیے جو لاہ عمل جماعت اسلامی نے پیش کیا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ کمپیریزنز بہت سارے آئے، جماعت اسلامی ہی سے کچھ آف شوٹس ہمارے جو ہے نا جی اکابرین نے وہ علیحدگی اختیار کر کے کچھ اور طریقوں پر بھی عمل کرنا کیا، لیکن نتیجتاً کوئی بہت بڑی معاشرے کے اندر کوئی بڑی چینج نہ لا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی نے جو ایک طریقہ کار شروع سے طے کیا، اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر جو تبدیلی جماعت اسلامی کے پیش نظر ہے وہ ہم عوام کی رائے کے بغیر نہیں حاصل کریں. ہم کسی خفیہ ذرائع سے، کسی زیر زمین طریقے سے، اور کسی ایسے ذریعے سے کہ جو فساد فی الارض کے زمرے میں آتی ہو، اس ذریعے سے ہم اپنی اس تبدیلی کو لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ عوام کی رائے سے آئیں گے. اور عوام کی رائے کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ عوام کو شعور دیں، ان کی جو ہے نا جی ان کے افکار کی تعمیر کریں، ان کے افکار کو پاکیزہ بنائیں، ان کے اندر یہ خود ایک سوچ ایسی پیدا کریں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے مسائل کا جو اصل حل ہے وہ اس آرگنائزیشن اور اس طریقہ کار میں ہے. الحمدللہ 90% یا 95% مسلمانوں کا ملک ہے. اس ملک کے اندر جو ہے اسلام کے افکار کو سمجھانا کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جماعت اسلامی، ظاہر ہے کہ یہ پاکستان جو ہے بہت ساری دوسری جو ہے نا مذہبی گروہوں کا بھی جو ہے وہ ملک ہے، اور ہماری وہ مذہبی اقلیتیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو بھی احباب ہندو برادری سے، مسیحی برادری سے، کرسچن برادری سے، اور جو ہماری جو ہے نا جی سکھ برادری ہے، اس برادری سے بھی جو لوگ جب جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے ہیں وہ جماعت اسلامی سے علیحدہ نہیں ہوئے، کیونکہ جماعت اسلامی کا جو اصل پورے ملک کے لیول پر سیاسی حوالے سے جو مشن ہے وہ سوشل جسٹس کا ہے. اور یہ سوشل جسٹس میں ہم ہر ایک کو انوالو کرتے ہیں کہ آپ اگر انڈر دی امبریلا آف جماعت اسلامی کی دعوت آئیں گے تو آپ کے حقوق کا پورا تحفظ ہوگا. سوشل جسٹس گدڑ سنگھی کا کام کر رہا ہے کہ کہیں جانے نہیں دیتا. یہ اسلام کا دیکھیں، آپ جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی فیصلہ آتا تھا تو فیصلے کے لیے یہ تو نہیں طے کیا جاتا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، بلکہ فیصلے کے لیے یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون نا حق پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس سوشل جسٹس کا معاشرے میں جاری و ساری کرنی چاہتی ہے، جو عدل و انصاف کا نظام جاری و ساری کرنا چاہتی ہے، اس کے امبریلا میں کوئی اقلیت اور کوئی ایسی جو ہے نا جی ہماری اکائی نہیں ہے جو اس امبریلا کے نیچے نہ آ سکے. اس لیے الحمدللہ جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہ جاتے ہیں. اچھا، اگر سر بات کی جائے آپ امیر ضلع جماعت اسلامی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، ایک آئی سرجن بھی ہیں، اور مطلب آپ کا ایک نام ہے آئی سرجن کے، آئی اسپیشلسٹ کے حوالے سے.
تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اس طرف لے جاتے ہیں کہ فیوچر برائٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس جماعت اسلامی سے جتنے لوگ جڑے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ان کا فیوچر بھی بڑا برائٹ دیکھا ہے. تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کا ذرا یہ کنسیپٹ کلیئر کیجیے گا کہ اسلامی تعلیمات سے ترقی یا کامیابی کے دروازے بند نہیں ہوتے، کھل جاتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. میں ایک تو ہے ہماری مروجہ جو ہے نا جی دینی جو ہے نا جی تنظیمیں اور دینی نظام تعلیم جو کہ مدارس کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر ہے، میں اس کو بالکل بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا. اس وقت پوری پاکستان یا پوری دنیا کے اندر مدارس سے جڑے ہوئے لوگ اسلام کے نمائندے ہیں، لیکن جو ایک کمزوری میں سمجھتا ہوں وہاں ہے موجود کہ وہاں جو ہے تھوڑا سا ایلیمنٹ فرقہ پرستی کا آ جاتا ہے، اور ڈائریکٹ جو اسلام کے ماخذ ہیں قرآن و سنت، اس کی بجائے کچھ اور مسالک کی جو ہے نا جی تربیت کی جاتی ہے. میں اس مسالک کا بھی انکاری نہیں ہوں، وہ بھی درست ہے کیونکہ وہ ایک مکتب فکر ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے حوالے سے ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس تمام اسکول آف تھاٹس کے اندر جو ہے نا ایک فکری ہم آہنگی کی ضرورت ہے. جو ایک پڑھا لکھا تعلیم یافتہ نوجوان ہے، جب وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ قرآن و سنت جو ہے ایک ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، ایک مشترکات پر مسلمانوں کو بھی اور امت کو بھی اور انسانیت کو بھی، ساری انسانیت کو اگر مشترکات پر کوئی کتاب جمع کر سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ انسانیت کو جمع کر سکتی ہے مشترکات پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی میں منسلک ہوتا ہے ایک پڑھا لکھا نوجوان، وہ اگرچہ کہ وہ جو ہے جو ہماری جو مروجہ تعلیم ہے اس سے تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور اس کی اعلیٰ سطح تک پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ قرآن و سنت سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک فکری ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ احساس کرتا ہے کہ ہم نے تو ساری انسانیت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو کسی فرقوں میں قومیتوں میں تقسیم کرنا ہے. تو یہ انتشار سے بچا کر ہمیں جو ہے اتفاق کی طرف لے کر آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے اور خدمت انسانیت کا درس دیتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ ایک ہمارے لیے کہ یہ دین ماڈل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے، اور جب اس پر چلتے ہیں تو ہمیں یہ نقصان نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں آج اپنے شعبے کے حوالے سے بھی اگر میں کسی مقام پر موجود ہوں تو مجھے اس تحریک نے یا اس تحریک کے تعارف نے اس مقام تک پہنچنے میں ممد و معاون ہوا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. یعنی میرا وقت گزارنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہی ہوا. سر یہ جو تحریک ہے اسلامی تحریک یا جماعت اسلامی کی جو جماعت ہے باقی تحریکوں سے اور جماعتوں سے موازنہ کیا جائے تو کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہی ہے؟ اگر اس کی دو اسپیکٹس سے میں آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں. ایک تو اسپیکٹ ہے کہ عام سیاسی پارٹیوں کے اندر جس بڑی چیز کا فقدان ہے وہ ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں کی فکری کوئی تربیت نہیں ہے، ان کا کوئی پراپر نصب العین نہیں ہے، اور عموماً وہ جماعتیں جو ہے کسی خاندان یا کسی فرد کے ارد گرد گھومنے والی جماعتیں ہیں. وہاں پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے، وہ کسی نظریے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. ایک تو جو عام سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ، اور ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے، اور اس اقتدار کے لیے ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اعلیٰ اخلاق کے، اعلیٰ کردار کے، امانت و دیانت والے لوگوں کو میدان میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے، کون الیکٹیبل ہے، اس کی اخلاق و کردار کو، اس نے مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں کس طرح خرچ کرتا ہے، اس کا معاشرے میں گڈ ول ہے یا نہیں ہے، وہ نیک نام ہے یا نہیں ہے، وہ اس چیز سے جو ہے ذرا برابر بھی سروکار نہیں رکھتے. بس وہ یہ ان کے سامنے یہ ٹارگٹ ہوتا ہے
کہ اچھا جی یہ امیدوار ہے تو یہ جیت سکتا ہے تو ہم اس کو پارٹی ٹکٹ دے دیں. تو یہ تو عام سیاسی جماعتوں کا ایشو ہے. جو ہماری دینی جماعتیں ہیں ان میں سے بھی اکثریت مسلک کی بنیاد پر کام کرتی ہیں. جب مسلک کی بنیاد پر کام کرتی ہیں تو انہوں نے اپنے دائروں کو کسی نہ کسی حد تک خود ہی محدود کر دیا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں نہیں انتشار کی بات نہ بھی کروں میں, لیکن کم از کم ان کا دائرہ عمل محدود ہو جاتا ہے کیونکہ ایک مسلک کی بنیاد پر بات کرتی ہیں. پھر بعض پاکستان کے اندر بعض قومیتوں کی بنیاد پر بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو وہ مختلف قومیتوں پر ان کا بھی دائرہ جو ہے نا جی کار محدود ہو جاتا ہے. تو جماعت اسلامی اس حوالے سے نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی تنظیم ہے جس طریقے سے عام مذہبی جماعتیں ہیں, نہ عمومی معنوں میں سیاسی تنظیم ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مشن سے جڑی ہوئی تنظیم ہے. اور اس مشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری انسانیت کو اور امت کو ایک ایسے راستے پر لے آئے جہاں سے انسانیت کے لیے یہ امت ایک فلاح کا باعث بن جائے, انسانیت کے لیے یہ ایک کامیابی کا باعث بن جائے. پوری انسانیت اپنی نجات اس امت کے اندر دیکھے کہ یہ جو گروہ ہے یہ گروہ ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے, یہ انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن سکتا ہے. تو یہ ایک فکر ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ تنظیم جو ہے یہ آفاقی تنظیم ہے. یہ اس کے دائرے نہ ملکوں کے اندر محدود ہیں اور نہ قوموں کے اندر محدود ہیں, نہ رنگ میں محدود ہیں, نہ نسل میں محدود ہیں, بلکہ اس کا دائرہ آفاقی ہے. یہ پوری دنیا کے اندر ہے. اس لیے تحریک سے متعلق لوگ ساری دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, لیکن بریک کا وقت ہو جاتا ہے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. گفتگو شنید کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا بات کریں گے ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کی, تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ سابق صدر الخدمت فاؤنڈیشن کے بھی رہ گئے ہیں اور اب موجودہ سرپرست بھی ہیں. اس حوالے سے الخدمت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے صفدر صاحب کہ الخدمت کے حوالے سے کیا خدمات رہ گئی لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے, الخدمت فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ملتان کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن بنیادی طور پر تو ایک NGO ہے جس میں زیادہ تر افراد وہ خدمات کر رہے ہیں جو کسی نہ کسی سطح پر جماعت اسلامی یا جماعت اسلامی کی فکر سے آشنا ہے. اس وجہ سے اس جو ہے نا جی آرگنائزیشن کا جو سب سے بڑا وہ رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ والنٹیئرز کی آرگنائزیشن ہے. اس میں پیڈ ورکرز کی تعداد تھوڑی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ امانت و دیانت والی جو ہے نا جی آرگنائزیشن ہے, اس کی امانت و دیانت پر قوم بھروسہ کرتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا وسیع نیٹ ورک ہے, پورے ملک کے اندر اس کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. اس لیے جب بھی کوئی آفت آتی ہے, کرونا آ جائے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آرمی ہے وہ ریلیف کا کام بہت بڑا کرتی ہے. تو اس کے بعد جو سیکنڈ آرگنائزیشن بڑے پیمانے پر ریلیف کا کام کرتی ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے. لیکن اس کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن ایک اور کام بھی کرتی ہے, وہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہے. نہ ریسکیو اور ریلیف کے بعد جو ریہیبلیٹیشن ہے کہ جیسے اب پچھلا سیلاب آیا تھا, اس سیلاب کے اندر جو بے شمار گھر گر گئے تھے, الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ گھر بنا کر دیے. جو زمینیں بے آباد ہو گئی تھیں وہاں زمینوں کو آباد کیا, وہاں ان کو لیول کیا, بنجر ان کو بیج دیا, بنجر زمینوں کے لیے کھاد دی. تو یہ جو ہے نا جی جو اور پھر سکولز, مسجدیں جو سیلاب میں بہہ گئی تھیں ان کو دوبارہ سے آباد کیا. یہاں تک کہ جو اقلیتوں کے جو عبادت گھر خانے تھے ان کو بھی جو ہے آباد کیا. تو یہ بیسیکلی ریہیبلیٹیشن کا کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مستقل بنیادوں پر الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی جو ہے نا جی آرگنائزیشنز کو اس طرح کیا کہ اب پورے ملک کے اندر اس کا ایک نظام ہے. مثلا زلزلہ آیا تھا تو بہت بڑی تعداد میں بچے ڈبل آرفنز ہو گئے تھے, ماں بھی نہیں تھی, والد بھی نہیں تھے. تو اس کے بعد الخدمت نے اس کو اون کیا, اورفن کیئر پروگرام اور آغوش الخدمت کے نام سے اورفنیج ہاؤسز
بنائے اور وہاں ان یتیم بچوں کی کفالت کا نظام شروع کیا۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر 28,000 سے زیادہ یتیم بچے ہیں جن کی تعلیمی کفالت کا نظام الخدمت نے اٹھایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب ملتان کا یہ سیلاب آیا تو اس سیلاب کے بعد 2010 کا ہم نے یہاں ایک چھوٹی سی لیبارٹری سوچی کہ بھئی ایک ایسی لیبارٹری بنائی جائے کہ جہاں لوگ ریلیف چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آ کر جو ہے نا وہ سستے داموں کرا سکیں۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ 10-11 سال کے بعد یہ لیبارٹری جو ہے ملتان کی سب سے بڑی لیبارٹری ہے جہاں جدید ترین ٹیسٹ انتہائی کم قیمت پر ہوتے ہیں۔ بڑی لیبز اب تو سنا ہے کہ یہاں سے یہ میں بہت سارے لیبز اور ادارے ہمارے سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر وہ رپورٹس وہ دیتے ہیں۔ 1000 سے زیادہ پیشنٹ اس وقت الخدمت لیب کے اندر آ کر جو ہے ٹیسٹ کرا رہے ہیں۔ اسی طرح 2014 کے سیلاب کے بعد ہم نے جو ہے وہ ایک اور ہاسپٹل جو ہمارا جو ہے ناکشاہ چوک پہ الخدمت ہاسپٹل، وہ بھی ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے۔ اسی طریقے سے فلٹریشن پلانٹس ہیں، اسی طریقے سے کچرا اٹھانے والے بچے، اب یہ دیکھیں نا، یہ کچرا اٹھانے والے بچوں کو ان کو رہنے کے قابل سٹیزن بنانا اور پڑھنے پہ ڈال دینا، نشہ جو ہے کرنے والوں کی ریہیبلیٹیشن کرنا، گداگروں کو کسی طریقے سے گداگری کے پیشے سے چھڑا کر ان کو سکلز دینا، یہ کیا چیز، یہ اس فکر کا نام ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پورے معاشرے کو دے رہی۔ پھر جو بلا سود قرضوں کا ایک نظام ہے یہ الحمدللہ کر رہی۔ تو یہ ایک پروجیکٹس ہیں جو اس ملتان کے اندر میکسیمم پروجیکٹس اس وقت شروع ہوئے جب میری ذمہ داری تھی، اور ہم نے ان میں سے بہت سارے پروجیکٹس کو ڈیزائن کیا، ان کے لیے محنت کی اور پھر لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات اور جتنی بھی آپ کی جو ہے نا جو ہے ڈونیشنز ہیں وہ آپ اس آرگنائزیشن پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ آج دیکھیے کہ یہاں تک کہ WHO نے بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ MOU سائن کر لیا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، اور اس وقت جو ہے جو فلسطین کے اندر جو آفت آئی ہے اس میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے، ترکی کے اندر کر رہی ہے۔ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فلسطین کی 3 پٹیوں سے مسلم ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں، لیکن کسی نے بھی کوئی امداد نہیں کی سوائے جماعت اسلامی کے۔ جتنی امداد دی ہے یہ آپ کی جو خدمات رہی ہیں فلسطین میں غزہ کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا میں ناظرین کو غزہ میں اصل میں جیسے ہی یہ جو ہے کلیمٹی سٹارٹ ہوئی ہے تو پتہ تھا، کیونکہ ہم انفارمڈ ہیں کہ بھی غزہ ایک ایسی پٹی ہے جس کے ایک طرف سمندر ہے اور باقی ایک طرف اسرائیل ہے، اور چھوٹا سا بارڈر وہ فلسطین میں رفح بارڈر ہے اور وہاں بھی ان کے اوپر پابندیاں ہیں۔ تو ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ اب ان کو جو ہے نا جی یہ جو ہے نا چاروں طرف سے جو گھیرے میں ہیں اور ان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جماعت الخدمت فاؤنڈیشن نے اسی وقت جو اپنی برادر تنظیمیں ہیں ٹرکی کے اندر بہت ساری ہیں، مصر میں ہیں، ان کے ساتھ کولیبوریشن کیا کہ ہم اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہے اقوام متحدہ کی جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی مل کر کریں گے، اور جو ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا جی جو برادر آرگنائزیشنز ہیں ٹرکی کی اور وہ ان کے ساتھ مل کر فوری طور پر ہم نے ریلیف ورک شروع کر دیا تھا۔ اب یہ 2 ارب روپے سے زیادہ 200 کروڑ روپے سے زیادہ کی ریلیف پیکج دیا جا چکا ہے، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے میرا خیال ہے وساطت سے ہی گیا ہے وہاں، اور وہاں ایک رفح بارڈر کے ساتھ بھی فیلڈ ہاسپٹل اب بنایا جا رہا ہے، وہاں ایمبولینسز، وہاں فلٹریشن پلانٹ، اور وہاں کے جو جتنے بھی یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا بیڑا بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی الخدمت کی اتنی زیادہ خدمات ہیں اور عوام کا اس قدر اعتماد ہے کہ وہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہمارے مسائل جو حل کر سکتی ہے وہ وہی آرگنائزیشن ہے کہ جس کی آرگنائزیشن جو ہے ہمہ وقت جو ہے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ سر تھوڑا سا سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں۔ NA 149 کے حوالے سے بتائیے گا، آپ کینڈیڈیٹ ہیں NA کے، لیکن آپ کو جو کمپٹیٹر ہیں، باقی بھی ظاہری بات ہے بہت سے کمپٹیٹر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کمپیٹ کر پائیں گے، ان کو فیس کر پائیں گے، اور کامیابی کے کیا چانس ہے؟ کمپین کا کیا طریقہ کار ہے، لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ جی الحمدللہ 149 میں مسلسل میدان میں ہوں۔ اول تو پچھلے 10-11 سال سے ملتان کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ڈاکٹر صفدر ہاشمی
ان کی خدمت کے لیے ان کے ڈور سٹیپ پر موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ملتان کے اندر کرونا آیا تو الحمدللہ ہم نے خدمات کی، یہاں مستقل ادارے بنائے جس کے ذریعے سے ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہمارا اپنا دفتر جو ہے یہ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے کھلا رہتا ہے، اور جو اس وقت 149 ہی نہیں بلکہ میرے نیچے جو دونوں ونگ ہے 215 اور 216 میں آصف محمود اخوانی صاحب ہیں، حافظ اسلم صاحب ہیں، اسی طریقے سے پورے ملتان کے اندر ہمیں بہت بڑی ٹیم ملی ہے، یعنی ملتان میں 18 نشستوں پر جماعت اسلامی نے اپنی کینڈیڈیٹ دی ہیں۔ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلسل ایک سیاسی شعور کی بات ہے کہ لوگوں نے اب ایکنالج کرنا شروع کیا ہے کہ اگر عوام کی خدمت کوئی کر سکتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ میں اپنے حلقے کے اندر جا رہا ہوں، حلقے کے اندر اگر 80% لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، 100 افراد ملتے ہیں تو 100 افراد میں سے 5 یا 10 افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ 70 سے 80 افراد جو ہے یہی ہے کہ اس دفعہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جماعت اسلامی آئے۔ ملتان میں میری جو نشست ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب اب بالکل فائنل ہو کے ہمارے سامنے آ گئے ہیں، لیکن یہاں کوئی سٹیک نہیں رکھتے، میں سمجھتا ہوں یہاں سے کبھی ان کا سیاسی طور پر انہوں نے کبھی نہیں کوئی انتخاب لڑا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیچے ان کی پارٹی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، تو ان کے سہارے پر تو 2 ونگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے اٹیچ ہے، تو ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے اس طرح کی کسی بھی قیادت پر اعتماد نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ جس طرح ہم عوام کے اندر روٹس رکھتے ہیں، گلی محلے کے اندر ہم جا رہے ہیں، ایک برادری سے ہم مل رہے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی مل رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی پارٹیوں سے ناراض ہو کر جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ اسی وابستگیوں کے علاوہ میں نے ہر فرد سے ملتان میں جو کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میرے خود سے بہت اچھے تعلقات ہیں، میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ عزت اور احترام کا رویہ رکھا ہے اور ان کے ساتھ ایک اچھا برادرانہ تعلق رکھا ہے، اور آج اس برادرانہ تعلق کی وجہ سے میں اپنے ان دوستوں کے پاس جا کر اپنے لیے ووٹ مانگتا ہوں اور مانگ رہا ہوں، اور الحمدللہ ایک بہت اچھا رسپانس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں 149 کے جو افراد ہیں کینڈیڈیٹ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے، ترازو کو جتوائیں گے، بلکہ مجھے تو بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو ابھی سے مبارکبادیں دے رہے ہیں، میں ان کی مبارکباد پر ان کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کا شکریہ، آپ اچھی اور نیک خواہشات رکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سیاست مسلسل سٹرگل کا نام ہے، اور سٹرگل کس لیے ہے میں آپ کو آج اس بات کو بھی بتا دوں کہ میں الخدمت پہ ان سے جڑا رہا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ الخدمت کے ذریعے آپ 3 سے 5% لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، بہت تھوڑے % پر آپ ریلیف دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ وہاں پہنچا جائے جہاں آپ کے ہاتھ میں اختیارات آ جائے۔ میں آج آپ کی اس چینل کی وساطت سے اہلیان ملتان سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کی قیادت کو کامیاب کریں، ہم وسائل کا رونا نہیں روئیں گے، ہم وسائل کا بہانہ نہیں بنائیں گے، آپ ہمیں اختیارات دیں۔ اہلیان ملتان اور ملتان کے اداروں کے اندر اس قدر وسائل موجود ہیں کہ اگر یہ خدمت کرنے والوں کو ملیں، یہ امانت و دیانت والوں کو ملیں، یہ ان لوگوں کو ملیں جو اپنی ذات سے اٹھ کر قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ملتان کی تمام سٹریٹس کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کریں گے، ہم صفائی کے نظام کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم سیوریج کے نظام کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم ان کی گلیوں کو بھی روشن کریں گے، ہم سٹریٹ کرائمز کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس کے تمام اداروں کو عوام کی خدمت پر لگا دیں گے۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے اگر ہم الخدمت کے ذریعے سے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو اگر ملتان کے لوگوں نے مجھے اختیارات دیے، ملتان کے لوگوں نے جماعت کو اختیارات دیے اور میری ٹیم کو میرے ساتھ کامیاب کیا ترازو کے نشان پر، تو میں عوام کو اور ملتان کے لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو مسائل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے لوگوں کے دروں پر جانا نہیں پڑے گا۔ آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے ہماری ٹیم انشاءاللہ موجود ہوگی۔ سر، جس طرح سے ابھی آپ نے جرائم و کرائم کی بات کی، اسٹریٹس کی صفائی کی بات کی، یعنی ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی،
تو کرائم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے. اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے بے روزگاری, مہنگائی, آپ کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے. تو آپ مطلب کمپین کے لیے بھی جس گھر میں جاتے ہوں گے وہاں ایک آواز یہ ضرور آتی ہوگی کہ جی جاب لگوا دو, نوکری نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے سب کو نوکری دلانا پاسبل بھی نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسے اقدامات لائے عمل, کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسی منصوبہ بندی کہ ان کو جاب مل جائیں یا ان کا ذریعہ معاش جو ہے ان کو مینیج کیا جائے, ان کو سکلز پرووائڈ کیے جائیں؟ اس کے لیے کیا اقدامات ہوں گے, کیونکہ سرا یہی ہے ہمارے پاس. میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اپنے اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے جو منشور دیا ہے جماعت اسلامی کا, میں اہلیان ملتان سے, اہلیان پاکستان کے آپ کے چینل سے توسط سے کہوں گا کہ آپ یوٹیوب پر جائیں, آپ فیس بک پر جائیں اور صرف ایک سرچ کریں منشور ترازو. آپ اس پر جائیں گے تو آپ کو 3-3.25 منٹ کی کلپ کے اندر وہ پورا روڈ میپ آ جائے گا, جس کے اندر جماعت اسلامی نے عوام سے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم جی ایس ٹی 5% پر لے آئیں گے, جو کہ اس وقت 17 سے 25% تک. سر مافیا سے کس میری بات سنیں جی, ہم جی ایس ٹی 5% پر لے آئیں گے. ہمارا یہ جو سستے سولر پلانٹس کے ذریعے ہم سرکاری عمارتوں کو سولر پہ ڈالیں گے. بجلی کا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی ضرورت 25,000 میگا واٹ ہے, ہم اس کو 50,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کر سکتے ہیں اپنے ذرائع سے. اور ہم آئی پی پیز کہ جن کو آپ ڈالرز دیتے ہیں, جن کے ساتھ آپ نے ایسے معاہدے کیے ہیں کہ جو سراسر عوام کے لیے اور ملک کے لیے بوجھ ہیں, ان آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریوزٹ کریں گے. اور اس طریقے سے ہم نے عوام کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہم ہر نوجوان کو تعلیم دیں گے, ہر فرد کے لیے تعلیم ہوگی, مفت اور معیاری تعلیم ہوگی انشاءاللہ. ہر نوجوان کو روزگار دیں گے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے, اور جب تک ہم روزگار کا انتظام نہیں کریں گے اس کو بے روزگاری الاؤنس بھی دیں گے. ہر بوڑھے مرد اور عورت چاہے وہ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پینشن دیں گے. چھت ہر گھر کے لیے ہوگی انشاءاللہ, محفوظ بھی ہوگی اور مضبوط بھی ہوگی. خوراک بھی انشاءاللہ تعالیٰ صاف ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ مند ہوگی. ہم نے ایک پورا نظام ہے ایسا, پورا کا پورا ایک جماعت اسلامی نے جو ہے پاکستان کے پرچم کو سربلند کرنے, دنیا میں اس کا نام روشن کرنے اور اپنے ملک کے لوگوں کو ریلیف دینے کا ایک پورا چارٹر جو ہے منشور میں پیش کیا ہے. اس وقت جماعت اسلامی واحد تنظیم ہے جس نے سب سے پہلے اور سب سے کمپریہنسو منشور دیا ہے, اور اس منشور پر اب ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, چینلز پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ منشور ایسا دیا ہے کہ جس میں کم از کم اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی نے ملک کے اندر جتنے بھی مسائل موجود ہیں اس کا جماعت کو ادراک بھی ہے, اور ان کو حل کرنے کا جماعت اسلامی کے پاس ایک اس کا جو ہے نا روڈ میپ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو موقع ہے عوام کو مل رہا ہے جماعت اسلامی کو منتخب کرنے کا, جماعت اسلامی پر اعتماد کریں. سراج الحق صاحب 1 سال سے الحمدللہ مسلسل پنجاب کے اندر دورے کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, اسی طریقے سے بلوچستان میں محنت ہو رہی ہے, سرحد میں کے پی کے میں محنت ہو رہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے بعد تیسرے جو ہے نا جی پاپولر لیڈر کے طور پر سراج الحق صاحب عوام کے سامنے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ پنجاب کی سطح پر اب مقابلہ ہمارا جو ہے وہ کانٹے دار مسلم لیگ نون اور کے ساتھ جماعت اسلامی کا مقابلہ ہوگا. جماعت اسلامی جناب تیسرے نمبر پر آ گئی ہے, اگر اس کا سروے کیا جائے تو اس کی جو فیملیٹی ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اچھا سر, سب سے اینڈ پہ میں آپ سے 2 کوسچن ایک ساتھ کرنا چاہوں گی. کوسچن تو نہیں ہے, 2 باتیں ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو جماعت اسلامی کی طرف سے آپ کے حلقے کے لوگوں کو NM149 کے لوگوں کو پیغام, اور ساتھ ہی جو لوگ جماعت اسلامی سے جڑنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ کچھ قوانین ہیں, رولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے, تب آپ کا حصہ بنا جا سکتا ہے؟ نہیں, ہم جماعت اسلامی میں جڑنے والوں کو تو فوراً اپنا ممبر بنا لیتے ہیں. جب ممبر بنانے کے بعد ہمارا ایک خاص طور پر تربیت کا طریقہ کار ہے. ہم کوشش کرتے ہیں
کہ ایک مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں، مثلاً جو آپ کے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو، جو کبائر ہیں کبھی ان سے بچنے والا ہو، اور رزق حلال کمانے والا ہو۔ یہ 3 شرائطیں، اس سے بڑی کوئی اور شرائط نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک مسلمان کی شرائط اسلام میں یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ فرائض کا ادا کرے، کبائر سے اجتناب کرے اور حلال رزق کمائے۔ یہی جماعت اسلامی ہر اپنے پاکستانی کو اور یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اپنا ممبر بنا لیتی ہے ایسوسیٹ میں۔ اس کے بعد ہم ان کی جو ہے نا جی افکار کی تربیت شروع کرتے ہیں، ان کی تطہیر کرتے ہیں، ان کو پھر تنظیم میں جوڑتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو آرگنائزیشن میں آگے مقام پر لے کر آتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے جن دوستوں کو ٹکٹ دیے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو چند سال پیشتر جماعت اسلامی کے ممبر بنے، اور انہوں نے مسلسل اس میں کام کیا، اپنی وفاداریاں شو کی، اور آج جماعت اسلامی نے کسی سے پیسے بھی نہیں لیے، کسی سے پارٹی فنڈ بھی نہیں لیا، اور جماعت اسلامی نے اپنے ان کارکنان ہی کو ٹکٹ دیا ہے۔ ہم بلدیات کی سطح تک انشاءاللہ تعالی اپنے کارکنان کو ہی ٹکٹ دیں گے، صرف چند خاندان اس کے اوپر اجارہ داری نہیں کریں گے۔ ایک تو میں عوام کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں، کوئی ہمارے بیریئر نہیں ہے کہ آپ جماعت اسلامی سے جڑنے کے لیے آپ کو فلاں جو ہے نا ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے۔ دوسری بات جو میں اپنے حلقے کے عوام سے کہنا چاہوں گا، میرا جو ہے 149 کا شہری حلقہ ہے، اس شہری حلقے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری۔ میں نواب پور روڈ کی بات کروں گا۔ نواب پور روڈ 4.5 سال پہلے اتنی بڑا اور مصروف روڈ ہے، اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر کھود دیا گیا، اور پاکستان میں ایک قانون ہے کہ آپ کوئی سڑک، کوئی اسٹریٹ کو نہیں آپ توڑ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس کو بنانے کا، اس ادارے کے پاس اس کا بجٹ نہ ہو۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے وہاں سے جو ہے لوگ گزر نہیں سکتے، کاروبار لوگوں کے ختم ہو گئے ہیں، بیمار کے لیے وہاں ایمبولینس نہیں جا سکتی، وہاں بڑے بڑے گڑھے ہیں، بارش آتی ہے تو پانی کئی ہفتے کھڑا رہتا ہے، وہاں میت کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ جماعت اسلامی نے پچھلے 2 سال مسلسل جدوجہد کی ہے کہ یہ سڑک بنائی جائے، اس کے لیے بجٹ بھی منظور کرا لیا، تقریباً 50 کروڑ سے زیادہ کا بجٹ بھی منظور ہو گیا۔ سیوریج جو ڈلنی ہے وہ بھی کام ہو رہا ہے، پانی کی پائپ لائنیں جو انہوں نے توڑ دی تھی اس پر بھی ہم نے محنت کی ہے تاکہ لوگوں، تو یہ مسلسل ہمارا ایک عمل ہے جو ہم نے کوشش کی ہے۔ وہاں جا کر آپ نواب پور روڈ پہ پوچھ لیں، لوگ یہ کہیں گے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ہمارے ریلیف کے لیے، ہماری کام کے لیے، ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ اسی طریقے سے ملتان کے بڑے علاقے ہیں، شاہ رکن عالم ہے، وہاں سڑکیں آج سے کئی سال پہلے جو ہے نا جی وہ اکھاڑ دی گئی ہیں سیوریج کے نام پر، اب دوبارہ بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ملتان کے لوگوں کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کوئی ترقیاتی کام ہم نہیں چھیڑنے دیں گے جب تک کہ اس کو دوبارہ اس کی مینٹیننس اور دوبارہ اس کو ری بلڈ کرنے کا بجٹ نہیں ہوگا۔ یہ ملتان کے اندر اور اپنے حلقے کے اندر میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ اپنے سکے انشاءاللہ تعالی آپ کے جتنے پروجیکٹس ہیں اور جو آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہیں چیزیں اس کو بھی پورا کرائیں گے، اور جو باقی ہم نے صاف پانی کا وعدہ کیا ہے، اسٹریٹ لائٹس کا وعدہ کیا ہے، سیوریج کے نظام کو درست کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ سارے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ملتان کی سطح تک کسی پروجیکٹ کو، کسی ادارے کو اس وقت تک کوئی نیا پروجیکٹ یا نیا ترقیاتی کام نہیں کرنے دیں گے جب تک کہ جس طرح انہوں نے اس کی سڑک کو کاٹا ہے، اس کو توڑا ہے، اس کی سیوریج لائن بچھائی ہے، ادھر پانی کی یا گیس کی لائن بچھائی ہے، تو وہ محکمہ جب تک اس کو دوبارہ ویسے ہی ری بلڈ نہ کر دے ہم اس ایک ٹف ٹائل کو بھی اکھاڑنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم بغیر یعنی وی این کے کام نہیں کر رہے، ہمارے نگاہ میں قانون بھی ہے، ضابطے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان قانون اور ضابطوں کا ادراک کرتے ہوئے اور ہم لوگوں کی خدمات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا اور لوگوں کو جماعت اسلامی کے حوالے سے بہت اچھا ریپرزینٹ کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت، بہت شکریہ جی آپ اس کی کے بھی۔ ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے گا۔ ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کی ہم نے ان سے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کی، اس کے منشور کے حوالے سے بات کی۔ یہ جماعت اسلامی کا جو
بیانیہ ہے کہ ہر مشکل کا حل صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے، تو اس کی کیا پالیسیز ہوگی؟ کیا واقعی ہر مشکل کا حل جماعت اسلامی کے پاس ہے؟ انہوں نے اس پر بھی کھل کے واضح طور پر بات کی کہ واقعی عوام کی جو مشکلات ہیں، معیشت کی جو مشکلات ہیں، مملکت کی جو مشکلات ہیں، واقعی اس کا حل جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ تو جڑے رہیے این نیوز کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ۔ اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔